تاریخ اسلام کی سب سے عظیم اور فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک جنگ یرموک ہے۔ سن 636 عیسوی، ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت رومی سلطنت اور دوسری طرف تعداد میں کم مگر ایمان میں پہاڑ جیسے مضبوط مسلمان مجاہدین۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان ایسا معرکہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شام کی تپتی وادیوں میں دریائے یرموک کے کنارے وہ لمحہ آنے والا تھا جہاں تلواروں سے زیادہ ایمان کی طاقت بولنے والی تھی۔ رومی لشکر لاکھوں کے غرور کے ساتھ میدان میں اترا، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ بڑی تعداد تھی نہ شاہی ہتھیار، مگر ان کے دلوں میں اللہ پر یقین تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ سپہ سالار جنہیں تاریخ سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی حکمت عملی بنانے والے تھے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر جنگ یرموک کیوں لڑی گئی؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی اور کیسے مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی فوج کو شکست دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنگ یرموک کا حیرت انگیز پس منظر، وہ راز، وہ حکمت عملی اور وہ ایمان افروز واقعات جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ معرکہ تھا جہاں ایک طرف وقت کی عظیم سپر پاور رومی سلطنت کی لاکھوں کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف چند ہزار اللہ کے سپاہی۔ جب رومی بادشاہ ہرقل کو پتہ چلا کہ مسلمان شام کے علاقوں کو فتح کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہر دن مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، شام میں ہماری فوجیں شکست کھا گئی ہیں، اگر انہیں ابھی نہ روکا گیا تو پورا شام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ میری سلطنت کی بقا کا سوال ہے۔ ایک ایسا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا جس کی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ ایک ایسا لشکر تیار کرو جو مسلمانوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد رومی فوجی جدید ترین ہتھیاروں اور ذرا بختر سے لیس مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 40,000 کے قریب تھی، مگر ان کے دل ایمان اور شہادت کے شوق سے لبریز تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی جرنیل نے مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر تکبر سے کہا، تم لوگ بھوکے اور ننگے پاؤں ہو، ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تم سب کو 10 دینار دیتا ہوں اور ساتھ میں راشن بھی۔ واپس چلے جاؤ۔ تم لوگ بھوکے اور ننگے پاؤں ہو، اگر چاہو تو میں تم میں سے ہر سپاہی کو 10 دینار اور راشن دے دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ خالد بن ولید نے تاریخی جواب دیا، ہم تعداد میں کم ضرور ہیں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اے مجاہدین، یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ اپنی تلوار پر نہیں، اپنے ایمان پر بھروسہ رکھو، کیونکہ آج فیصلہ تلوار نہیں کرے گی، فیصلہ ایمان کرے گا۔ آج ہم پیچھے ہٹنے نہیں آئے، یا تو فتح ہوگی یا شہادت۔ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں اور اللہ اپنے دین کو کبھی شکست نہیں دیتا۔ ہم یہاں تمہارے مال کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے کرتے ہو۔ پھر وہ ہولناک جنگ شروع ہوئی جو 6 دن تک جاری رہی۔ خالد بن ولید رز کی جنگی حکمت عملی اور مسلمانوں کی بے مثال بہادری نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔
رومیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے خود کو زنجیروں میں جپڑ لیا تھا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، مگر اللہ کی نصرت سے مسلمانوں نے وہ زنجیریں بھی توڑ ڈالی۔ جنگ کے اختتام پر رومی سلطنت کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہرقل شام چھوڑتے وقت پکار اٹھا، الوداع اے شام، اب ہم کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ جنگ یرموک ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فتح تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین اور اتحاد سے ملتی ہے۔ جب مسلمان ایک پرچم تلے اکٹھے ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور تاریخ اسلام کے اس عظیم باب کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو ضرور کریں۔